یہ مسائل ہیں ہمارے ہاں شریعت میں، کتابوں کے آخر میں ہے، وہاں تک پڑھنا نہیں ہوتا، وہاں تک نماز روزہ پڑھ کے بند ہو جاتا ہے. ہاں تو جنایات کہتے ہیں، دنیا میں فوجداری کے قانون ہوتے ہیں دیکھو امن کے، تو وہ اس میں ہے قتل خطا کی کیا سزا ہے، قتل عمد کی کیا خطا ہے، کیا سزا ہے. تو وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ مجھے شریعت حکومت کے جو قانون تھے وہ تو ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہوا تو جیسے ہو جاتے ہیں، بلکہ شریعت کیا کہتی ہے تاکہ اللہ کو جواب دینا ہے. یہ مسائل پوچھتے ہیں. یہ کون پوچھتا ہے؟ ہاں تین آیات وہی مسائل پوچھتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی ہم تو مسائل بتاتے نہیں کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں. ہاں ہمارے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، آپ لکھ کر کے دو گے تو ہم ان سے پوچھ کر کے آپ کو بتا دیں گے. آپ لکھ کر کے تو صورت مسئلہ لاؤ، وہ صورت مسئلہ لاتے ہیں، میں دیوبند دیکھتا ہوں وہاں سے آ جاتا ہے یہ آپ کو مسئلہ. یہ ضروری ہے کہ عوام کا علم سے جوڑ، علماء سے جوڑ، تاکہ وہ رہبری ہو، آخرت سے بچے اور اللہ کے حکم پر عمل کرے. یہ اسی سے پیدا ہوتا ہے. ان میں طلب آ گئی، فکر آ گئی تو وہ آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے اور اس سے آپ کا علم بڑھے گا. جیسے گاہک زیادہ آتا ہے تو دکان بڑی ہو جاتی ہے نا، جب خریدار زیادہ ہو گئے تو مال کی بہتات ہو جاتی ہے. ایسے جب پوچھنے والے سیکھنے والے زیادہ ہو جائیں گے تو علم بھی بڑھ جائے گا، اور سیکھنے پوچھنے والے کم ہو جائیں گے تو پھر جو مدارس تھے وہ بھی بند ہو جاتے ہیں، مسجد بھی ویران ہو جاتی ہے. ہاں اس لیے طلب پیدا کرانا یہ بڑا کام، اس کو دعوت کہتے ہیں. اور طلب کے بعد اس کے مطلب کی چیز دینا یہ تعلیم کہلاتی ہے. نبی اپنی جگہ داعی بھی ہوتا ہے، معلم بھی ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں میں طلب پیدا کرائی، اب وہ مسائل لائیں. یہ سلون کا لوگ آپ سے پوچھنے آتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھنے آتے ہیں تو وہی آتی ہے. پوچھنے آئے لوگ تو وہی آنے لگی ان کی طلب پر. ہاں تو بتاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا خاص کام دعوت دینا، تعلیم دینا. کیا دینا؟ دعوت سے عمومی رجحان اللہ کی طرف ہوگا، پھر وہ اللہ کی طرف محتاج ہوں گے، اللہ کو کیسے راضی کرے، کیا عمل کرے، اس کی تعلیم نبیوں کے ذمہ ہوتی ہے. دعوت دینا لوگوں کو، ان کی تعلیم. یہی علماء کے ذمہ ہے کہ لوگوں میں دعوت کے ذریعے سے عمومی طلب پیدا کرائیں. پھر جب عمومی طلب تو ان کو علم دیں، عقائد کا علم، عبادات کا علم، معاملات کا علم، معاشرات کا علم، اخلاق کا علم. یہ سب علم ہمارے پاس ہے شریعت میں. اس کے طلب گارائیں گے تو آپ ان کو دیں گے، اور آپ کو حاصل بھی کرنا پڑے گا کہ بھائی میں دیکھوں گا، کتاب دے کے بتاؤں گا. ہاں ہوتا اس کے بتائیں گے، کتاب دے کے بتائیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے طلبگار آ گئے. جی ہاں، تو لوگوں میں طلب پیدا کرانے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہمارا ماحول دینی ایمانی بنے گا. یہ ہے اس محنت کی غرض یہی ہے. پھر طلبوں میں طلب پیدا کراؤ، جب انہیں طلب آئے تو انہیں علم دو تاکہ وہ اللہ کے حکم والی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی گزارے اور اس کو سیکھے اور دوسروں میں یہ کرے. اہل و عیال کو علم دے، بچوں کو علم دے تاکہ وہ جہالت سے زندگی نہ گزارے. اس لیے میرے بھائیوں ایک ترتیب ہے کہ اس کام کے لیے وقت فارغ کیا جائے. آپ حضرات مشغول ہیں، والمشغول لا یشغل، مثل مشہور ہے کہ مشغول کو مشغول نہیں کیا جاتا. ایک آدمی کا روزہ ہے تو آپ کھانا کھلاؤ گے اس کو کہ نہیں؟ وہ مشغول ہے، روزہ ہے تو اس کو کھانا کب کھلانا ہے؟ افطاری کے بعد. دوسرا وقت اس کے پاس ہے، اس میں وہ کھانا کھائے گا. ایسے ہی اس کام کے لیے ایک وقت آپ کا اس خدمت کے لیے ہے، آپ کو اس خدمت کے لیے دوسرا وقت دینا پڑے گا. جیسے افطاری کے لیے دعوت دینے آیا تو میرا تو روزہ ہے، تو پھر شام کا آپ نے شام کا وقت دیا تو دونوں کام ہو گئے، روزہ بھی پورا ہو گیا اور دعوت پوری ہو گئی. یہی ہمارے یہاں میں ایک وقت اس کام کے لیے فارغ کریں، سمجھے؟ ایک وقت اس کام کے لیے فارغ کریں. مولانا محمود انعام اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلور میں یہ بات سمجھائی.
بہت سال ہو گئے، دونوں کے نام اس طرف ایک وقت فارغ کرے تاکہ حرج نہ ہو، نہ ان کا نہ طلبا کا، نہیں تو کام چھوڑ کے جائے گا طلبا کا حرج ہوگا، ان کی تعلیم نہ کی جائے گی اور یہ ذمہ داری لی ہے. تو اس کی ترتیب ہے کہ آپ کو اپنی ترتیب سے اس اعلی کام کے لیے بھی ایک وقت فارغ کرنا ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ نبی کے ذمے 3 چیزیں ہوتی ہیں: عمل سکھاوے، عمل کی نیت سکھاوے، عمل کی ترتیب سکھاوے، تاکہ وہاں ہر طرح وہ عمل درست ہو جائے. کہ عمل کی سکھایا، عمل کی نیت بھی سکھائی، عمل کی ترتیب بھی سکھائی. جیسے نماز کی نیت، نماز کا عمل، نماز کی ترتیب. سلو کما رأیتمونی اصلی، ترتیب نہیں ہوگی تو باطل ہو جائے گی. جی ہاں، اس لیے ترتیب بنانی ہے اس کی. ایک وقت فارغ کر کے اس کام کو دیا، اور جس کام کو چھوڑا ہے اس کا کوئی بدل بنایا. جیسے حج کو جاتے ہیں تو اس کے لیے وقت فارغ کرنا پڑتا ہے، تو اس کی جگہ کچھ بناتے ہیں ترتیب. ایسے ہی اس کام کے لیے ایک وقت فارغ کر کے اس کام کو دیں، تو پھر اس کام سے ممارست اور مناسبت ہوگی، اس کی راہیں کھلے گی. بالفعل مشغول ہونے سے ایک تو کسی چیز کو اچھا سمجھنا وہ ایک درجہ ہے کہ بہت اچھا کام ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ تائید کہلاتی ہے. ایک چیز بالفعل اس کو کرنی پڑتی ہے، یہ تائید بھی کی اور اس کی تنفیذ بھی کی. تو اصل فائدہ تو تنفیذ کا ہے. تائید بھی ہے، علماء تائید کریں گے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ عالموں نے اس کی تائید کر دی. اب لوگوں کو کوئی شبہ نہیں اس کے حق ہونے میں. کیوں؟ علماء نے تائید کی ہے. تو علماء نے تائید بھی مفید ہوتے. اور اس سے اگلا درجہ کہ وہ بالفعل اس میں لگے. تو بالفعل بھی لگنا ہے، آپ کو تائید بھی کرنی ہے، آپ کو سرپرستی بھی کرنی ہے. تو مختلف پہلو سے آپ اس کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے ہماری درخواست ہوتی ہے ان حضرات سے کہ وہ ایک وقت فارغ کریں. اگر پڑھ چکے ہیں تو 1 سال لگائیں. کسی شعبے میں منسلک ہیں تو اپنے 4 مہینوں کی ترتیب نکالیں. چھٹیوں کا وقت چلے کا ہوتا ہے، اس میں چلہ لگ سکتا ہے. غلط کہ اس کے لیے ترتیب بناویں، اور یہ ترتیب بنانا آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ جو ترتیب آپ بناؤ گے آپ اس کو نبھاؤ گے. کیونکہ آپ نے بنائی ہے تو آپ کے ہاتھ سے وہ نبھے گی، وہ قائم رہے گی. نہیں تو نبھاؤ اور قائم رہنا مشکل. اس لیے ترتیب بنا کر جائیں تاکہ کسی بھی کام میں بھی کمی نہ آئے. جس کام کو چھوڑا ہے اس میں بھی کمی نہ آئے، جس کام کو ہاتھ پر لیا ہے اس میں بھی کمی نہ آئے. اس کے لیے ہماری درخواست ہے. ایک درخواست ہماری اس سال کی ہوتی ہے کہ سال سال اس کام میں لگاویں، پوری دنیا اور پورے ملک کا سفر کریں، مختلف ملکوں کا، مختلف جہاد کا سفر کریں، اور ہر موسم سے گزر جائیں. سال لگائے گا تو ہر موسم سے گزرے گا، ہر علاقے سے گزرے گا. تو اس سے آتی ہے تقویت. اور امت میں سے گزریں گے. امت کیسی حال ہے؟ امت کی کیا حالت ہے؟ بہت مسئلے ہیں، بہت فائدے ہیں، وہ تو کرنے ساتھ رہیں گے. پہلا تقاضا سال لگا ہے. آپ فرمائیں اس کے لیے. کہ اپنے بارے میں